اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ گرمی سردی ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ سمر ویکیشنز بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں اور جو لوگ اپنے ایگزامس کی تیاری کرنے والے ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزامس کی، لیکچرر کی یا کسی اور بھی PPSC FPSC ایگزامس کی تیاری کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ خوب موقع ہے کہ وہ اپنی چھٹیوں کو انجوائے بھی کریں اور اپنی چھٹیوں کو یوٹیلائز بھی کریں۔ تو یہ گرمی سردی چھٹیاں یہ سب کچھ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 2، جو کہ ہے ہسٹری آف ایجوکیشن۔ اور اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا چیپٹر 2، ہسٹری آف ایجوکیشن، اور آج اس میں ہمارا ٹاپک ہے مسلم ایجوکیشنسٹ، یعنی کہ ہسٹری آف ایجوکیشن میں آج ہم ہسٹری آف اسلامک ایجوکیشن پڑھیں گے اور مسلم ایجوکیشنسٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے مسلم ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان کی کنٹریبیوشنز کیا کیا ہیں ایجوکیشن میں، اور انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں کیا کیا بتایا۔ تو بینگ اے مسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عظیم رہنما، ہمارے عظیم استاد ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری جو تعلیمات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم انہی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا لایا ہوا دین، ان کی لائی ہوئی تعلیمات ہمارے لیے مقدم ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے مذہب کی تعلیمات جو ہیں ان کو ہی بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے مانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ وہی ہمارے عظیم استاد ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے استاد ہوں تو پڑھنے والے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، عمل کرنے والے کیسے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم made significant contribution to education, including emphasis on seeking knowledge. He encouraged Muslims to seek knowledge from cradle to grave, making education a lifelong pursuit. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا۔ Importance of literacy. He stressed the importance of reading and writing, making literacy a fundamental aspect of Muslim education. تو پڑھنے اور لکھنے پہ زیادہ زور دیا گیا، زیادہ سٹریس دیا گیا کہ جب قیدی ان کے پاس آئے تو ان کو رہا کرنے کی شرط جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رکھی کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظروں میں تعلیم کی کیا اہمیت تھی۔ Establishment of schools. During his lifetime, schools were established in Medina and other parts of the Islamic State, providing a foundation for Islamic education. Sufa refers to a historic educational institution established in Medina during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکولوں کا قیام عمل میں لایا، اور جو ایک بہت ہی مشہور درسگاہ تھی، دینی درسگاہ تھی جس کا نام صفا تھا، وہ ایک ہسٹورک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو مدینہ میں قائم ہوئی۔ اٹ واز اے سمپل پلیٹ فارم اور بینچ where students would gather to learn from the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
and other knowledgeable companions. تو یہ جو تھے ایک پلیٹ فارم تھا، ایک بینچ تھا. صفا کا مطلب ہوتا ہے شیڈڈ ایریا، عربک ورڈ ہے، اور صفا کا مطلب ہے شیڈڈ ایریا. تو صفا جو تھا وہ مدینہ میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، اور جو دوسرے نالجیبل پرسن تھے ان سے بھی وہ پڑھتے تھے. تو جو صفا ایک بہت مطلب مشہور درسگاہ تھی، دینی درسگاہ. Sufa was an informal school where students learned various subjects including Islamic studies, Quran, Hadith and theology, Arabic language and literature, jurisprudence, ethics and morality, history and biography. تو یہ سارے جو تھی تعلیمات جو تھی وہ صفا میں دی جاتی تھیں. Nowadays صفا is called دکات الاغاوت. تو یہ جو آج کل نام ہے وہ صفا کا دکات الاغاوت سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو صفا تھا اٹ واز اے فرسٹ ریزیڈینشیل اسلامک یونیورسٹی، کہ یہاں رہائش بھی تھی، یہ فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی. The Sufa played a significant role in the early days of Islamic education, providing a space for knowledge sharing, intellectual growth, and character development. It embodied the Islamic values of seeking knowledge, critical thinking, and community learning, setting a precedent for future educational institutions in the Islamic world. تو صفا کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے جب ارلی ڈیز تھے اسلامک ایجوکیشن کے، جب اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا. تو صفا جو تھا اس نے اسلام کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ مدد کی تھی. تو اس میں جو ٹیچرز کو سیلری بھی دی جاتی تھی، اور یہ جو سیلریز کا نظام تھا وہ حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تھا. اور اس میں ٹیچنگ اور ساتھ میں اسیسمنٹ بھی کی جاتی تھی، بچوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا تھا اس کو اسیس بھی کیا جاتا تھا. انکریجمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا. ہی پروموٹڈ کریٹیکل تھنکنگ، ریزننگ اینڈ انٹلیکچوئل انکوائری، فاسٹرنگ اے کلچر آف اکیڈیمک ریگر اینڈ اسکالرشپ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال پوچھنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے. کریٹیکل تھنکنگ کہ ایک یہ نہیں کہ آپ ایک بات سن لیں اور اس پہ بس اندھا اعتماد کرنا شروع کر جائیں، کوسچننگ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ کرنے کے لیے بھی کوسچن کرتے تھے، اور جب وہ کوئی بیان فرما رہے ہوتے تھے تو تب بھی وہ کوسچننگ کو بہت امپورٹنس دیتے تھے. Promotion of education. He emphasized the importance of education for both men and women, making it accessible to all regardless of social status or gender. تو تعلیم جو تھی ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. تعلیم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس میں جینڈر کا کوئی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ مرد ہی حاصل کریں یا صرف عورتیں حاصل کریں، یہ ساروں کے لیے ہیں. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس امام غزالی. مسلم ایجوکیشنسٹ میں دوسرا نام ہے امام غزالی کا. اور جو امام غزالی ہیں وہ 1058 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1111 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ریئل نیم تھا ان کا ابو حامد محمد بن محمد. تو یہ ان کا ریئل نام ہے. اور امام غزالی کو کون نہیں جانتا، وہ بہت ہی جو ہیں وہ فیمس مسلم ایجوکیشنسٹ ہیں. تو الغزالی contributions in the development of knowledge were magnificent. He was known as Hujjatul Islam due to his massive contribution to the Islamic world. Al-Ghazali contributed significantly to the development of a systematic view of Sufism and its integration and acceptance in mainstream Islam. دیکھیں وہ صوفیزم کو جو تھے نا اس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. وہ خود ایک صوفی صرف انسان تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہیومن بینگز کو جو وہ بہت اہمیت دیتے تھے، اور ڈویژن آف نالج انہوں نے کی. غزالی ڈیوائڈیڈ نالج انٹو 2 کیٹیگریز، فرض عین اینڈ فرض کفایہ. فرض عین جو تھا وہ کمپلسری ایجوکیشن تھی، یعنی کہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ،
اور فرض کفایہ جو تھے وہ آپشنل سبجیکٹ تھے، میتھ، باٹنی، فزکس، انڈسٹریل نالج. He mentioned that a human consists of body and ruh. اب اس وہ بات پہ بہت بلیو کرتے تھے کہ جو ہیومن ہے وہ باڈی اور روح، جسم اور روح کا کمبینیشن ہے. The balance between both made us the best of Allah's creation. اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بیلنس بہت ضروری ہے. He had been using the Sufi methodology in understanding the mental issues and trying to solve the matter using both knowledge, Sufism and psychology. تو مینٹل ایشوز کو بھی وہ بہت کرتے تھے، اور صوفیزم وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنے سارے پرابلم حل کرنے کے لیے باڈی اور روح کو جو ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. In his book احیاء العلوم الدین there is a chapter discussing only on the subject of علم، یعنی کہ ان کی جو ایک کتاب ہے احیاء العلوم الدین، تو اس میں پورا ایک چیپٹر ہے علم کے نام سے، علم یعنی کہ نالج. In which الغزالی mentioned that the utmost objective of learning knowledge is to fear Allah and to become pious. یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. Knowledge and education are seen as a way to get closer to Allah and the same time to develop good behavior. اور تعلیم اور جو علم ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا اچھا بیہیویئر بھی ڈیولپ کر لے. یعنی کہ یہ صرف نہ ہو کہ صرف کتابوں کی حد تک تعلیم ہو جائے، وہ عملاً بھی ہونی چاہیے، اور وہ تعلیم ایسی ہو کہ جو آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور آپ متقی بن جائیں، اور اللہ کے ڈر ہونے کی وجہ سے آپ جو ہیں آپ کا بیہیویئر بھی اچھا ہو جائے. اب اس میں اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے؟ Being a student, we must have good and pure intentions in learning knowledge. We must have the intention of seeking the blessings of Allah and must be steadfast in keeping the adab while learning, not just with the teachers but surrounding too. اب وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی اس کی جو انٹینشنز ہیں، اس کی جو نیت ہے وہ پیور اور گڈ ہونی چاہیے ان لرننگ نالج، اور اللہ کی جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے انٹینشنز اس کی ہونی چاہیے. اور ادب جو ہے وہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھے. لرننگ کے دوران، تعلیم حاصل کرنے کے دوران ادب کو وہ ملحوظ خاطر رکھے. ناٹ جسٹ ود دا ٹیچرس، کہ صرف ٹیچرس کے ساتھ ہی وہ با ادب نہ ہو، بٹ سراؤنڈنگ ٹو، یعنی کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ، اپنے ماحول میں بھی با ادب ہونا چاہیے. ٹولز کون کون سے ہیں؟ الغزالی ایز ویل ایز the other Muslim scholars agreed that the main tool or source in education will be Quran and Hadith. Being a Muslim، مسلمان ہونے کے ناطے اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری تعلیم کا جو مین ٹول ہے، مین سورس ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے. All other knowledge will need to be based on the guide of the two references. تو جو بات میں جو بھی نالج ہوگا، دوسرا کوئی بھی نالج ہوگا، کوئی بھی علم ہوگا، تو وہ کس پہ بیس کر رہا ہوگا؟ انہی دو ریفرنسز پہ بیس کرے گا. اسی حوالے سے الغزالی نے جو نالج ہے اس کو کلاسیفائی کیا ہے. اسپرچول نالج کو انہوں نے فور کیٹیگریز میں انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. نالج آف پروفٹس، نالج آف کیلفس، نالج آف اسکالرز اینڈ نالج آف اوریٹرز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ. تو شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ بھی فیمس مسلم ایجوکیشنسٹ ہیں. دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک تعلیم کیا ہے.
شاہ ولی اللہ آف دہلی دا گریٹسٹ مسلم اسکالرز آف 18th century. تو جو شاہ ولی اللہ ہیں وہ 18th century کے مسلم اسکالر جانے جاتے ہیں. He made an immense contribution to the intellectual, economic, social, political and religious life of the Muslim community in India. انڈیا کی جو مسلم کمیونٹی انہوں نے ان کی زندگی میں بہت کنٹریبیوشنس کی، انٹلیکچولی، اکنامیکلی، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ اور ہر لحاظ سے. ہز نیم واز قطب الدین احمد الرحیم. تو جو ان کا اصلی نام تھا وہ تھا قطب الدین احمد، قطب الدین احمد الرحیم، اور عام طور پہ ہم اسے قطب الدین احمد پڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے بہت سے جو ہیں وہ بکس لکھی ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کون کون سی بکس ہیں. شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے. انہوں نے میمورائز دا قرآن ایٹ دا ایج آف 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. ریسیو اے ٹریڈیشنل اسلامک ایجوکیشن فرام ہز فادر. اپنے فادر سے ہی انہوں نے ٹریڈیشنل اسلامک ایجوکیشن جو تھی وہ ریسیو کی تھی. Born as Qutbuddin but came to be known as Shah Waliullah, indicating his inherent goodness and spirituality. تو ان کی جو اچھائیاں تھیں، انہیرنٹ گڈنس تھیں، اور جو اسپرچویلٹی تھی، روحانیت تھی، اس کی وجہ سے وہ کیا مشہور ہو گئے؟ شاہ ولی اللہ مشہور ہو گئے. اب ان کی ایجوکیشن انہوں نے کہاں کہاں سے حاصل کی؟ اسٹڈیڈ ایٹ مکہ اینڈ مدینہ ری نون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. مکہ اور مدینہ کے جانے پہچانے انسٹیٹیوشن سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی. ریسیوڈ ہز سند ان حدیث دا اورل ٹریڈیشنز ریلیٹڈ ٹو دا ٹیچنگز اینڈ دا لائف آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو حدیث کی سند تھی وہ انہوں نے حاصل کی. ڈیولپڈ اے ریپوٹیشن ایز اے بریلینٹ اسکالر. تو وہ بریلینٹ اسکالر کے طور پہ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی، ایک شاندار اسکالر کے طور. کیریئر میں ان کے کیا تھا کہ بیکیم این ایجوکیٹر ایٹ دا مدرسہ رحیمیہ ایٹ دا ایج آف 17 سال کی عمر میں وہ مدرسہ رحیمیہ میں ایجوکیٹر بنے. Taught for 12 years, providing guidance to fellow Muslims on their spirituality and reformation. Went on to pursue higher studies in Arabia in 1730. 1730 میں وہ عرب چلے گئے اپنی ہائر اسٹڈیز حاصل کرنے. Studied for 14 years in Medina. 14 سال انہوں نے مدینہ میں تعلیم حاصل کی. Returned to Delhi on July 9, 1732. 1732 میں 9 جولائی 1732 کو وہ دہلی میں واپس آئے اینڈ بیگن ہز لائفس مشن، اور اپنی زندگی کا مشن شروع کیا. کنٹریبیوشنز کیا ہیں کہ شاہ ولی اللہ میڈ دا فرسٹ اٹیمپٹ ٹو ریکنسائل دا ٹو اپیرنٹلی کنٹراڈکٹری ڈاکٹرائنز آف وحدت الوجود، یونٹی آف بینگ آف ابن العربی، اینڈ وحدت الشہود، یونٹی ان کونسائز آف شیخ احمد سرہندی. یعنی کہ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو دو فلسفے تھے ان کو الیبوریٹ کیا. بلیو دیٹ مین could achieve his full potential by his own exertion in a universe that was determined by God. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ جو رولز بنائے گئے ہیں، انسان وہ اپنے پوٹینشیل اور اپنی ایکزرشن سے ان کو اچیو کر سکتا ہے، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اپنی جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، تو اپنی ول سے اور اپنی نیتوں سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. بکس جو ہیں انہوں نے کون کون سی لکھی؟ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن، ہولی قرآن کا ترجمہ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیا. اسرار الدین، دا سیکرٹس آف بلیو، حجت اللہ البالغہ، دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ، التفہیمات الالہیہ، انسٹرکشنز اور کلیئر انڈرسٹینڈنگ، البدر البازغہ، دا فل مونز
Rising in Splendor. Produced 51 important Islamic text. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ابن خلدون. Ibn Khaldun was one of the most talented and versatile person and thinker the world ever saw. Ibn Khaldun belonged to one of those noble Andalusian families who had migrated from Seville to Tunis. He was born on 1st Ramazan 732 after Hijri, 27th May 1332 in Tunis, Africa. تو ابن خلدون کا جو اصلی نام تھا وہ تھا ولی الدین ابو زید عبد الرحمن، اور یہ ابن خلدون کے نام سے مشہور تھے. Ibn Khaldun's first teacher was his own father. From him he learned the Holy Quran. He also learned Arabic grammar, language and rhetoric from the most famous and well-known teachers of Tunis. Arabic grammar اور rhetoric یہ سارے جو انہوں نے تعلیمات حاصل کی تھیں وہ تیونس کے مشہور ٹیچر سے کی تھیں. According to Khaldun, the educational system of any society should be formulated in accordance with the ideology of society. کہ جو بھی کسی ملک کا کسی سوسائٹی کا ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے وہ اس سوسائٹی کی آئیڈیالوجی پہ بیس کرنا چاہیے. It is important for every Muslim man and woman to gain the knowledge, the Holy Quran and Sunnah and follow the guidance of Allah taught by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کے مطابق ہر مسلمان اور مرد پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہولی قرآن یعنی کہ قرآن پاک اور سنت کی تعلیمات حاصل کریں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کو فالو کریں. اسی حوالے سے ابن خلدون نے ڈویژن آف نالج کی. ابن خلدون نے نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. طبعی علوم یعنی کہ ریشنل علوم عقلیہ جو ہمیں ایکسپیرینس سے، آبزرویشن سے اور ریزننگ سے حاصل ہوتے ہیں، اور علوم تقلید یعنی کہ ارریشنل علوم نقلی جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نقل کیے گئے ہیں، ان میں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے. طبعی علوم یعنی کہ ریشنل وہ ہیں جن میں ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور علوم تقلید یا نقلی علوم وہ ہیں جن میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے، وہ ارریشنل ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور گرامر. اور اسی حوالے سے سائنس کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا 2 کیٹیگریز میں، پرائمری سائنسز اور سیکنڈری سائنسز. In his opinion, the process of teaching should comprise of the following 3 stages. اب جو ٹیچنگ کے سٹیجز ہیں وہ انہوں نے 3 بتائے ہیں کہ ٹیچنگ کے 3 پروسیسز ہیں. نمبر 1 stage ہے introduction. A brief introduction of the topic should be given to the students, followed by explanations and concrete example to support the teaching topic. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا جائے اور should be given to the student followed by explanation. اور جو بھی آپ اسٹوڈنٹ کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں آپ اس کو ایکسپلین کریں اینڈ کنکریٹ ایگزامپلز، اور اپنی جو ٹھوس مثالیں ہیں، کنکریٹ ایگزامپلز ہیں، ان کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں اور ایسی مثالیں ہوں جو ٹیچنگ ٹاپک کو سپورٹ کریں. اسٹیج 2 ہے ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ڈیولپمنٹ میں کیا ہوگا، دا ٹاپک شوڈ ناؤ بی ایکسپلین ان گریٹ ڈیٹیل فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹوڈنٹ. اب جو آپ نے اسٹیج 1 پہ انٹروڈکشن دیا ہے، آپ انٹروڈکشن میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں اور ساتھ میں مثالیں لیں.
لیکن ڈیولپمنٹ میں اسٹیج 2 میں کیا ہوگا کہ وہ جو ٹاپک ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے گا. دا پوائنٹس بریفلی ڈسکسڈ ان دا فرسٹ اسٹیج شوڈ ناؤ بی ڈسکسڈ تھارولی اینڈ کریٹیکلی. اب وہ تھارولی ڈسکس کیے جائیں گے اور ان کو کریٹیکلی جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اسٹیج 3 ہے ریکیپ, سمری یا ریویژن. اس کے ہم 3 نام کہہ سکتے ہیں. ریکیپ ہوگا, سمری یا ریویژن. In the end of the lesson, the topic must be revised again in order to know if the student have really understood the topic and has their learning enhanced. تو اینڈ پہ ریویژن ہوگی دوبارہ سے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اسٹوڈنٹس کو سب کچھ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے یا نہیں آیا, تاکہ ان کی لرننگ انہینس ہو سکے. تو ابن خلدون کے نزدیک ڈسپلن کیا ہے, کہ کیا ڈسپلن ہونا چاہیے. ابن خلدون says that the relationship of a teacher and student should be based upon love and understanding. کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن ہوگا وہ لو اور انڈرسٹینڈنگ کا ہوگا. دا ٹیچر شوڈ ایکٹ ایز اے پیرنٹ ٹورڈز اے اسٹوڈنٹ اینڈ اوائڈ ہارش اینڈ کرول پنشمنٹ. کہ ہارش بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے, ایک پدرانہ یا پیرنٹ کے طور پہ جو رویہ ہے وہ ہونا چاہیے, اور کرول پنشمنٹ یعنی کہ جو ظالمانہ سزائیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ابن خلدون نے جو ہے وہ کانسیپٹ آف اسابیہ بھی دیا. پریزنٹڈ کانسیپٹ آف اسابیہ مینس سوشل کوہیژن اور گروپ سولیڈیرٹی, فوکس آن مدر ٹنگ ان پرائمری ایجوکیشن اینڈ اپوزڈ سائملٹینیسلی لرننگ آف 2 لینگویجز. ابن خلدون نے مدر لینگویج میں تعلیم دینے پر زیادہ زور دیا تھا اور ایک ہی وقت میں 2 لینگویجز پڑھانے کی انہوں نے مخالفت کی تھی. ڈفرینشیٹڈ ہسٹری آف اسلام اینڈ ہسٹری آف مسلم. انہوں نے ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف مسلم کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا. ریجیکٹڈ لیکچر میتھڈ اینڈ روٹ لرننگ, فیورڈ ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ میتھڈ. کہ انہوں نے لیکچر میتھڈ کو اور روٹ لرننگ یعنی کہ رٹا سسٹم کو اس کو ختم کیا, اس کو ریجیکٹ کیا انہوں نے, اور ڈسکشن اور ڈبیٹ کو انہوں نے فیور کیا. فاؤنڈنگ فادر آف سوشیولوجی اینڈ سائنس آف ہسٹری. ابن خلدون کو فادر آف سوشیولوجی اور سائنس آف ہسٹری کا فادر بھی کہا جاتا ہے. تو ابن خلدون کی فیمس سینگ ہے, اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی رائٹ آف ایوری انڈیویژول بٹ اٹ آلسو اے ہیومن نیچر. یعنی کہ یہ کسی ایک ہر انسان کا جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایک فطرتی عمل ہے, ہیومن نیچر ہے. ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ تھنکنگ اینڈ ریزننگ. وہ تھنکنگ اور ریزننگ کو ڈیولپ کرنے کو ایجوکیشن کا ایم کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی. واز اے پائنیئرنگ انڈین مسلم ایجوکیٹر, ریفارمر اینڈ فاؤنڈر آف دا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. He established the Mohammedan Anglo-Oriental College, which later became the Aligarh Muslim University to promote modern education among Muslims. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے وہ سر سید احمد خان کی کوششوں سے ہی کیے گئے تھے, اور یہ ساری جو اسکولس کے اسٹیبلشمنٹ میں کنٹریبیوشن تھی وہ سر سید احمد خان کی تھی. علی گڑھ اسکول انہوں نے 1875 میں بنایا, جو کہ پروموٹ ہو کے کالج لیول پہ گیا 1877 میں, اور 1921 میں وہ ایک یونیورسٹی بن گئی. emphasize on western education. Sir Syed advocated for western style education to modernize Muslims and bridge the gap between traditional Islamic learning and modern scientific knowledge.
تو سر سید احمد خان جو تھے وہ ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے تھے، اس پہ ایمفسائز کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ انگریزوں کے لیول پہ جا کے تعلیم حاصل کریں، تاکہ وہ انگریزوں کی غلامی نہ کر سکیں، بلکہ ان کے جیسی ان کی تعلیم ہو اور وہ بھی جو سیاسی اور تعلیمی تحریکیں ہیں اس میں حصہ لے سکیں. اور وہ ایک گیپ جو برج تھا وہ ختم کرنا چاہتے، برج دا گیپ، اس گیپ کو ختم کرنا چاہتے تھے بٹوین ٹریڈیشنل اسلامک لرننگ اینڈ ماڈرن سائنٹیفک نالج. اور ان کا یہ مقصد تھا کہ جو ٹریڈیشنل اسلامک لرننگ ہے وہ ماڈرن سائنٹیفک نالج اور اسلامک ایجوکیشن کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. پروموشن آف اردو لینگویج. تو جو اردو لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی تھی، بہت زیادہ تحریکیں چلائیں تھیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہو، اینڈ پروموٹڈ اردو لٹریچر ہیلپنگ ٹو اسٹیبلش اٹ ایز اے لینگویج آف انٹلیکچوئل ڈسکورس. وہ اردو لٹریچر کو پروموٹ کرتے تھے اور یہ جو لینگویج تھی اس کو پروموٹ کرتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ایسے جو ہے وہ رسالے چھپائے، رسالہ تہذیب الاخلاق، اور کئی ایسے انہوں نے کام کیے جس میں انگلش کی کتابوں کو اردو میں ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا تاکہ مسلمان اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. Modernization of Islamic education. Sir Syed aimed to reconcile Islamic values with modern education, making religious education more compatible with contemporary knowledge. تو وہ کیا کہتے تھے کہ جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ ماڈرنائز ہو جائے تاکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ لوگ علم حاصل کر سکیں. اسٹیبلشمنٹ آف اسکول اینڈ کالجز. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سے اسکول اور کالجز اسٹیبلش کیے تھے. ہی فاؤنڈیڈ سیورل اسکولز اینڈ کالجز ایکسپینڈنگ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز فار مسلمز اکراس انڈیا. لیڈرشپ اینڈ انسپائریشن. سر سید ویژن اینڈ leadership inspired a generation of Muslim educationists, reformers and intellectualists, shaping the future of Indian Muslims. تو انہوں نے ایک لوگوں کو انسپائر کیا، ایک قائدانہ رول جو ہے وہ انہوں نے پلے کیا اور اپنی لیڈرشپ کو لے کے وہ چلے تاکہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اپنے فیوچر کو شیپ کر سکیں. تو اس حوالے سے سر سید احمد خان نے اپنی بہت سی کتابیں بھی لکھیں جس میں آثار السنادید، تبین الکلام، اسباب بغاوت ہند، عین اکبری، تزکیہ جہانگیری اور تہذیب الاخلاق، یہ ساری انہوں نے کتابیں لکھی تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جو ان کا کھویا ہوا مقام تھا اس کو وہ حاصل کر سکیں. 6 ہے ہمارے پاس علامہ محمد اقبال. تو علامہ محمد اقبال جو تھے انہوں نے بھی تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 نومبر کو علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے 1877 میں، اور 1938 میں پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. He believed that the Quran is a superior, reliable and faultless source of knowledge. تو یہ تو being a Muslim جو تھا یہ سبھی اس پر یقین کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سپیریئر ہے، ریلائبل ہے اور بغیر غلطی سے پاک ہے. He valued intellect but criticized contemporary thought for overstressing it at the expense of intuition or love. He believed that the good man is creative and original, for creativity is the most precious and distinctive gift of man. وہ کریٹیوٹی پہ جو تھی وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے اور انہوں نے تھیوری آف سیلف ریئلائزیشن یعنی کہ خود ہی کی جو تھیوری تھی وہ پیش کی تھی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ سیلف ریئلائزیشن، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو بلند کرنا، ٹھیک ہے.
انہوں نے اور کیا کیا کہ ڈیمانڈیڈ سیپریٹ ہوم لینڈ ایٹ الہ آباد ان 1930. ہندوز ٹائٹل ہم امیجینیٹیو ڈریمر. تو جو ہندو تھے وہ ان کو امیجینیٹیو ڈریمر کے نام سے پکارتے تھے. ہی پریزنٹڈ کانسیپٹ آف ایگو اور انڈیویژویلٹی ان ہز بک اسرار خودی. اسرار خودی جو تھی ان کی کتاب تھی، اور اس میں ایگو اور انڈیویژویلٹی کا جو تھا وہ کانسیپٹ انہوں نے دیا. نیچر آف انڈیویژول از آف پرائم امپورٹنس. انڈیویژویلٹی ڈیولپمنٹ از کریٹیو پروسیس. تو نیچر آف انڈیویژول کو وہ پرائم امپورٹنس دیتے تھے. ایجوکیشن شوڈ کلٹیویٹ 3 کوالٹیز: کریج، ٹالرنس اینڈ فخر. تو ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ تعلیم 3 چیزیں پروڈیوس کرے، کلٹیویٹ کریں. کون سی 3 کوالٹیز؟ کریج، ٹالرنس اینڈ فخر. فیورڈ فیمیل اینڈ مورل ایجوکیشن. روڈ چائلڈ پریئر، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو انہوں نے فیمیل ایجوکیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا تھا، اور بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے نظمیں لکھی تھی. شاعر مشرق ہیں، ان کی شاعری سے ہی جو مسلمان خواب غفلت کا شکار تھے وہ بیدار ہوئے. وہ انہوں نے ان کو غفلت کی نیند سے جگایا، تب وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. He emphasized the proper development of the individuality of man and maintained that an individual should be exposed to all kinds of formative and challenging experiences. He underscored the importance of freedom, which allowed for experimentation with the environment, for the exercise of choice and discrimination in the use of methods and substance, and for learning by direct first-hand experience. تو یہ تھے ہمارے کچھ مسلم ایجوکیشنسٹ جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ ٹاپک گریک ایجوکیشنسٹ اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹیون اینڈ سبسکرائب مائی چینل اسٹڈی ود ایس ایچ. اللہ حافظ.